السلام علیکم دوستو، امتحانات کی تیاری کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارا سبق تیسرا ہے، نامور ادیبوں کے خطوط۔ دوستو، اس میں کل ملا کر 5 خطوط ہیں، جس میں سے ایک مرزا غالب کو اپنے چہیتے شاگرد میر مہدی کے نام خط ہے، دوسرا سر سید کا خط مولانا حالی کے نام ہے، تیسرا خط ڈپٹی نذیر احمد کا اپنے بیٹے کا نام، چوتھا خط جو کہ ایک نظم کی صورت میں ہے، اکبر الہ آبادی کا خط ہے مولانا شبلی نعمانی کا نام، اور پھر مولانا شبلی نعمانی کا جوابی خط ہے اکبر الہ آبادی کے نام۔ دوستو، اس سبق سے میں نے 5 ممکنہ MCQs معروضی سوالات نکالے ہیں، جن میں پہلا ہے کہ خط لکھ بھیجنے والے کو کہتے ہیں مکتوب، آپشن نمبر 2 کاتب، آپشن نمبر 3 مکتوب الیہ۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 کاتب، یعنی کہ کاتب کہتے ہیں جو خط لکھ کر بھیجتا ہے اسے۔ اس میں دوسرا سوال ہے دوستو، مراسلہ کو مکالمہ کس نے بنایا؟ 3 آپشن ہے، پہلا آپشن ہے میر مہدی نے، دوسرا آپشن ہے حالی نے، تیسرا آپشن ہے مرزا غالب نے۔ تو اس کا درست آپشن ہے مرزا غالب۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، مرحوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 رحم کیا گیا، آپشن نمبر 2 لکھا ہوا، آپشن نمبر 3 بھیجا ہوا۔ تو اس کا درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 1 رحم کیا گیا۔ ہمارے چوتھا سوال ہے کہ حلقہ درگوش کا کیا مطلب ہے؟ آپشن نمبر 1 مالک، آپشن نمبر 2 غلام، آپشن نمبر 3 نوکر۔ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2 غلام۔ اور اس کا 5واں MCQs ہے، مولانا شبلی نعمانی نے اپنی معذوری کو کیسے بیان کیا؟ نمبر 1 آپشن تیمور کہہ کر، نمبر 2 آپشن چنگیز خان کہہ کر، نمبر 3 آپشن ہلاکو خان کہہ کر۔ تو اس کا درست آپشن ہے وہ ہے تیمور خان کہہ کر۔ دوستو، مولانا شبلی نعمانی کے آخری وقت میں ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے، اور تیمور جو تھا لنگ وہ بھی لنگڑا تھا۔ تو اپنے آپ کو معذوری ظاہر کرنے کے لیے تیمور سے مشابہت کر کے مولانا شبلی نے اپنے آپ کو تیمور کہا تھا۔ تو دوستو، یہ نامور ادیبوں کے خطوطوں کے 5 ممکنہ معروضی سوالات ہیں۔